کیا کوئی جانے کہ ہے کیسا تیرا اولیاء ملتے آنکھیں وہ ہے تلوار کیا دبے جس پہ مایت کا ہو پنجا تیرا شیر کو خطرے میں لاتا نہیں کتا تیرا قسمیں دے دے کے کھلاتا ہے پلاتا ہے تجھے اے پیارا اللہ تیرا چاہنے والا تیرا مصطفیٰ کے تنے بے سایہ کا سایہ دیکھا جس نے دیکھا ہے میری جان جلوائے زیبا تیرا کیوں نہ قاسم ہو کہ تو ابن ابی القاسم ہے اور کیوں نہ قادر ہو کہ مختار ہے بابا تیرا نبوی می علوی فصل بطولی گلشن نبوی می علوی فصل بطولی گلشن حسنی پھول حسینی ہے مہکنا تیرا حسینی ہے مہکنا تیرا بالکل حسینی ہے مہکنا تیرا نبوی ذل علوی برج بطولی منزل حسنی چاند حسینی ہے اجالا تیرا نبوی خر علوی کو بطولی معدن حسنی لال حسینی ہے تجلا تیرا حسنیت ہو خطا پھر کبھی کرتا ہی نہیں آزمایا ہے یگانا ہے دگانا تیرا تجھ سے در سے سب سے نسبت مجھ کو میری گردن میں بھی دور کا ہے دورا تیرا اس نشانی کے جو صدرے نہیں مارے جاتے حشر تک میرے گلے میرے پٹا تیرا بد سہی چور سہی مجرم ناکارا سہی ہے وہ کیسا ہی سہی ہے تو کریمہ تیرا اے رضا یوں نہ بلت تو نہیں جید تو نہ ہو اے رضا یوں نہ بلت تو نہیں جید تو نہ ہو سید جید ہر دہر ہے مولا تیرا تو ہے وہ غوث کے ہر غوث ہے شیدا تیرا تو ہے وہ غیث کے ہر غیث ہے پیاسا تیرا سورج اگلوں کے چمکتے چمک کر ڈوبے افق کے نور پہ ہے مہر ہمیشہ تیرا مرد سب بول کے چپ ہو جاتے ہیں مرد سب بولتے ہیں بول کے چپ ہو جاتے ہیں ہاں اصیل ایک نواز سمجھ رہے گا تیرا جو ولی قبل تھے یا بعد ہوئے یا ہوں گے سب ادب رکھتے ہیں دل میں میرے آقا تیرا تجھ سے اور غیر کے اقتاب سے نسبت کیسی قطب خود کون ہے خادم تیرا چیلا تیرا سارے اقتاب جہاں کرتے کعبہ کا طواف سارے اقتاب جہاں کرتے ہیں کعبہ کا طواف کعبہ کرتا ہے طواف در والا تیرا جو ہوتے
کعبے پہ نثار شمع ایک تو ہے کہ کعبہ ہے پروانہ تیرا شجر سرو سے ہی کس کے ادب اگائے تیرے معرفت پھول سے ہی کس کا کھلایا تیرا کس گلستان کو نہیں فصل بہاری سے نیاز کون سے سلسلہ میں فیض نہیں آتا تیرا راج کس شہر میں کرتے نہیں تیرے خدام باج کس نہر سے لیتا نہیں دریا تیرا مزرعے کشت بخارا ہو عراق و اجمیر کون سی کشت پہ برسا نہیں جانا تیرا اور معلوم ہے ہاں مگر سبھی یکساں تو نہیں یوں تو محبوب ہے ہر چاہنے والا تیرا قدرے جھک گئے سر بچھ گئے دل لوٹ گئے کشف ساک آج کہاں یہ تو قدم تھا تیرا شکر کے جوش میں جو ہے وہ تجھے کیا جانے خضر کے ہوش سے پوچھے کوئی رتبہ تیرا وہ تو چھوٹا ہی کہا چاہے کہ ہم زیر خدیر اور ہر اوج سے اونچا ہے ستارہ تیرا دل آدھا کو رضا تیز نمک کی دھن ہے ایک ذرا اور چھڑکتا رہے خامہ تیرا یہ میرے برکت کے لیے کلام پڑھا ہے میری تو آواز بھی اتنی بنی ہے آج اصل میں کی 11ویں شریف کی بڑی 11ویں شریف کی عصمت سے تھی اور رسول دوست پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ پاک کے محبوب کے بھی محبوب ہے اللہ پاک کے بھی محبوب ہے اس لیے میں نے آپ کا ذکر خیر شروع کیا ہے اور اس لیے جلدی سے مشکل کا آگے آپ کی منقبت پڑھی جائے کیونکہ آج اسپیشل آپ ہی کے مثال سوال کی سوال کی نقل ہے اور حضرت دوست پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی یہ شان ہے کہ آپ جب ولادت ہوئی آپ کی تو آپ کے قدر پاک پر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر قدم کا نشان پایا آپ کی یہ شان ہے کہ آپ کے والد ماجد کو خواب میں حضرت پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت ہوئی اور حضور الاسلام نے فرمایا تجھے مبارک ہو آتاک اللہ تعالی ابنا ہوا محبوبی و محبوب اللہ اللہ نے تجھے ایک ایسا بیٹا دیا ہے جو اللہ کا بھی محبوب ہے اور میرا بھی محبوب ہے حضور دوست پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی یہ شان ہے کہ اللہ سبحانہ وتعالی نے آپ سے وعدہ فرمایا ہے کہ قیامت تک جو شخص آپ کے سلسلہ پاک سے وابستہ ہوگا اس کا خاتمہ ایمان پر سبحان اللہ دوست پاک رضی اللہ تعالیٰ اپنے کلام پاک میں یہ خود ارشاد فرماتے ہیں بلکہ اعلیٰ حضرت بریلوی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 29 نمبر جلد میں شہنشاہ بغداد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے فرمودات کا بیان فرمایا ہے اور آپ سن کر یہ حیران رہیں گے آپ کے لیے نئی بات ہوگی کہ اعلیٰ حضرت بریلوی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فتاوی رضویہ جلد نمبر 29 میں حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے فرمودات کو یوں نہیں بیان کیا کہ فرمان نمبر 1 فرمان نمبر 2 بلکہ آپ فرماتے ہیں حدیث نمبر 1 حدیث نمبر 2 حدیث نمبر 3 حدیث نمبر 4 حدیث نمبر 5 اور پھر وہاں سے آگے شروع ہوتا ہے قال شیخ عبدالقادر جیلانی سبحان اللہ آپ اس بات کو سمجھنے کی کوشش فرمائیں ٹائم تھوڑا ہے تفصیل کی گنجائش نہیں ہے حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا اپنا قول مبارک میں کچھ اسی طرح کا ہے کہ عبدالقادر فنا ہو گیا ہے اب اس میں ستوار دوالہ بھی باقی سے رہے حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی نسبت کی بلندی اس لیے آپ جان سکتے ہیں کہ آپ فرماتے ہیں مریدی یہ مقدم بشتاق بغنی ففلما تشاف اسم علی مریدی لا تخاف اللہ ربی قطعنی بفتن للکل منالی حضرت کے ربی نصیر الدین صاحب نے ایک بڑا لمبا کلام لکھا ہے آپ کی شان میں مرحبا مرحبا آسمائی اس شاہزی شان مرحبا مرحبا اس میں وہ ایک شیر لکھتے ہیں وہ فرماتے ہیں کہ حق دیا جس کو قدرت نے اعلان کا لا تخف اس کا مشہور فرمان ہے بال یقین وہ شاہی جیلان ہے تو حق دیا جس نے قدرت کو اعلان کا مرحبا مرحبا آپ فرماتے ہیں مریدی ہند مردک مشتاق غنی اور آگے فرماتے مریدی لا تخف اللہ ربی آپ ساروں میں سے اکثر اس پاک کے خدام بیٹھ کر بھی ہو باقی سارے بھی کسی نہ کسی طریقے سے خدام ہے کسی چشتی بھائی کو میں نے نہیں دیکھا کہ جو حضور غوث پاک سے سرگرداں ہو کسی نقشبندی بھائی کو میں نے نہیں دیکھا جو حضور غوث پاک سے سرگرداں ہو کسی قادری تو ایسی قادری ہے سربندی بھائی کو میں نے نہیں دیکھا
حضرت شیخ محمد رفائی رحمۃ اللہ علیہ اتنے عظیم اللہ کے ولی ہوئے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دروازے پر حاضر ہوتے ہیں اور جا کر سلام پیش کرتے ہیں تو حضور پاک کی گنبد خضرا پر آپ کے اندر قبر قدر سے آپ کا ہاتھ مبارک پائے گا. سبحان اللہ. کہ حضرت شیخ محمد رفائی رحمۃ اللہ علیہ آپ نے جا کر وہاں پر شعر پڑھے. آپ نے فرمایا کن تو یا رسول اللہ فی وفی حالت البعد روحی کن تو ارسلھا. یا رسول اللہ میں جب دور تھا تو میں ابو عبیدہ ایک مقام کا نام ہے وہاں سے یا رسول اللہ میں اپنی روح کو بھیجا کرتا تھا اور میری روح وہی نائبہ تھی وہ میری نائب بنتی تھی اور آپ کے روزہ اتر پر آ کر سلام پیش کرتی تھی. یا رسول اللہ وفی حاضر دولت الشفا قد حضرت. یا رسول اللہ اب میں اپنی روح اور جسم کے ساتھ حاضر ہوا ہوں سلام پیش کرنے کے لیے. فَمْدُدْ يَمِينَكَ اپنا ہاتھ باہر کیجئے تاکہ میں آپ کے ہاتھ کو بوسہ دے سکوں. یہ کہنے کی دیر تھی کہ قد حضرت ید رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حضور علیہ السلام کا ہاتھ مبارک باہر. یہ حضرت شیخ محمد رفائی کا واقعہ بعد کا ہے. حضور غوث پاک کا اس سے پہلے کا ہے اور اصل میں یہ شعر حضور غوث پاک ہے. یہ دماغ میں رکھ لو سارے. آج تک آپ نے یہی سنا ہوگا کہ یہ شیخ محمد رفائی کے جملے ہیں. نہیں 509 ہجری میں حضور غوث پاک نے پہلا حج فرمایا ہے اور اس وقت ان کی عمر 8 سال تھی شیخ محمد رفائی کی. وہ گئے ہی نہیں اس وقت. یہ حضور غوث پاک کا شعر ہے. حضور غوث پاک پہلی مرتبہ جب وذکروا ان الغوث الاعظم جاء الى المدینہ المنورہ ذکر کیا ہے اولیاء کرام نے کہ جب شہنشاہ بغداد مدینہ المنورہ میں حاضر ہوئے تو آپ نے اپنے نانا جان کی بارگاہ میں سلام پیش کیا اور پھر یہ شعر پڑھا تو حضور کا ہاتھ مبارک زیر ہوا. فَفَاسَحَهَا حضور علیہ السلام کے اس ہاتھ مبارک سے آپ نے اپنا ہاتھ مبارک ملایا. وَوَضَعَهَا عَلَى رَأْسِهِ رضی اللہ تعالیٰ عنہ. پھر حضور کا ہاتھ مبارک لے کر اپنے سر اقدس پر رکھا. یہ حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے فضائل کی باتیں آپ کو بتلا رہا ہوں. اللہ کے بندوں کی محبت سراسر اللہ کی محبت کی طرف لے جاتی ہے. متے کسی بندے دے دل وچے بس وسا گزرے کہ حضور غوث پاک کی محبت کا ذکر آج میں نے شروع کیا. یہ کیوں؟ اللہ کے بندوں کی محبت اللہ کی محبت تک لے جاتی ہے. یہاں ایک شعر اوپر لکھا ہوا ہے اگر آپ سب کو نظر آ رہا ہے وہ ہے تیرے. وہ ہے یہ لکھا بھی ہو گیا میں نے. وہ ہے تیرے ہم ہیں ان کے تو ہوئے ہم تیرے. وہ ہے تیرے تو ہم ہیں ان کے. وہ ہیں تیرے ہم ہیں ان کے تو ہوئے نہ تیرے. اس سے بڑھ کے بھی ہوتا ہے کوئی ہونا تیرا. کوئی ایمانداری نہ دسو سکیو جانور نے گلے میں رسی ہوئے رسی کسی بندے نے پھڑی ہوئے جانور ہوتا ہی ہوتا ہے کہ اچھا بولو وہ شکر الحمدللہ ساڑھا رسیاں بلیاں دے آتا اور بلیاں دیا رسیاں رسول اللہ دے آتا اور رسول اللہ خود اللہ کی رسی خود سرکار فرماتے ہیں فرمایا آنا ذکر اللہ. حضور فرماتے ہیں آنا ذکر اللہ اللہ کا ذکر میں ہوں. آنا حبیب اللہ اللہ کا حبیب میں ہوں. حضور خود ارشاد فرماتے ہیں آنا حبل اللہ اللہ کی رسی بھی میں ہوں. حضور خود فرماتے ہیں آنا صراط اللہ اللہ کا رستہ بھی میں ہوں جو میری طرف آتا ہے خدا تک پہنچاتا ہے. سبحان اللہ. میرے دوستوں میرے بھائیوں یہ ہماری خوش نصیبی ہے کہ ہمیں اللہ کے بندوں سے محبت نصیب ہے. آپ دیکھیں وہاں مسجد میں بھی میں نے خطبہ اسی لیے اس موضوع پر دیا. اسی لیے مجھے پتا تھا یہاں وقت کام ہے تو وہاں میں نے اس موضوع پر آپ سے گفتگو کی. آپ ہزاروں روپیہ خرچ کر کے آتے ہیں. آپ یہ نہ سمجھیں کہ آپ کا آنا ضائع ہے. وہ بندے کا بندہ خدا اگر کسی اللہ کے بندے کی طرف جانا اگر کسی اللہ کے بندے کی طرف جانا فضول ہوتا تو کتے کو خدا جنت نہ دیتا. اگر اللہ کے بندے کی طرف چلنا فضول ہوتا تو کبھی حدیث شریف میں یہ نہ ارشاد فرمایا جاتا وجبت محبتی للمتحابین فیہا والمتزاورین فیہا والمتجالسین فیہا والمتبازلین فیہا. فرمایا میری محبت ان پر واجب ہو جاتی ہے جو میری رضا کی خاطر آپس میں محبت کرتے ہیں. سبحان اللہ. آپ مجھے بتاؤ کہ اللہ کی محبت کی کوئی قیمت ہے؟ سارے بولے
بتاؤ ہے؟ آپ بتائیں مجھے یہ اگر کروڑوں روپیہ لگا کر آپ اللہ کی محبت لے سکتے ہو؟ سارے بولو ایک پورا ملک دے کے اللہ کی محبت لے سکتے ہو؟ اور بھائیا پیسے میں اللہ کی محبت نہیں لگتی، پر نسخہ میں تمہیں بتاتا ہوں، جو خدا کا ہے تم اس کے ہو جاؤ، تم محبوب خدا ہو۔ حضرت خواجہ خواجہ معمول من الرسول حضرت خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رضی اللہ تعالی عنہ نور اللہ مرتضی الشریف آپ ہوئے کس کے؟ حضرت خواجہ عثمان حرمانی کے۔ اللہ اکبر، خدا کے ہوئے مصطفیٰ کو حضرت قطب الدین اختیاری کاکی خواجہ صاحب کے ہوئے، قطب صاحب کا ہو گیا، حضور بھی قطب پاک کے ہو گیا، حضرت بابا فرید الدین نجی شکر رسول قطب صاحب کے ہوئے، خدا بھی ہوا فرید کا، رسول بھی فرید کا ہو گیا۔ حضرت نظام الدین اولیاء محمود الہی رضی اللہ تعالی عنہ، سلام ہو آپ کی ذات پر کہ آپ بابا فرید کے ہوئے محبوب الہ مشہور ہو گئے، مرید فرید دے ہوئے، محبوب خدا دے ہوئے۔ یہ آپ کی ذہن سازی کر رہا ہوں، اللہ کے کسی بندے کے پاس بیٹھنا، اللہ کے کسی بندے کی طرف چلنا، اللہ کے کسی بندے کو دیکھ لینا، خدا کی قسم این اللہ کی محبت کو پانا ہے، این اللہ کی محبت کو۔ حدیث میں آیا ہے من العبادت النظر الى الکعبہ، کعبے کو دیکھنا بھی عبادت ہے، والنظر الى المصحف، قرآن کو دیکھنا بھی عبادت ہے، والنظر الى وجہ العالم، اور عالم کے چہرے کو دیکھنا عبادت ہے۔ یہاں عالم سے مراد عام مولوی نہیں ہے، دماغ میں رکھنا، یہاں عالم سے مراد ہے خواجہ معین الدین چشتی، یہاں عالم سے مراد ہے میرے قطب پاک، یہاں عالم سے مراد ہے فرید الدین زہد الانبیاء، یہاں عالم سے مراد ہے حضرت نظام الدین اولیاء، یہاں عالم سے مراد ہے پیر مہر علی شاہ، یہاں عالم سے مراد ہے شہنشاہ بغداد حضور محسن ثقلین، وہ عالم جو عالم ربانی ہو، اس کے چہرے کو دیکھنا بھی عبادت ہے۔ مطلب کیا کہ تمہارا وقت ضائع نہیں، مطلب کیا کہ تمہارا وقت ضائع، تم جسے سمجھ رہے ہو ضائع ہے وہ تو عبادت میں گزر رہا ہے۔ وہ بندہ خدا، پھر میں حیران ہوں اس بات پر، اس حدیث میں تین باتیں، النظر، پھر مڑ کے النظر، پھر مڑ کے النظر، واو 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 ہے، آت واو، اور تین بتلایا گیا، جو نظر کعبے کو دیکھے اور جو عبادت میں گزرے، وہ نظر قرآن پر پڑھے، وہ جو فیض کعبے سے ملے قرآن سے بھی وہی ملے گا، اور فرمایا وہ نظر اگر کسی فقیر کی طرف اٹھے تو جو فیض کعبہ دے گا، جو قرآن دے گا، وہی فقیر کعبہ۔ بات سمجھ میں آ رہی نہیں آئی؟ میرے دوستوں، میرے بزرگوں، یہ بشارت صاحب یہ اپنا حصہ اٹھاؤ، ابھی یہ کلام آپ نے الگ سے بڑے دیور سنانا ہے، آپ نے وہ خدمت ہو گئی۔ تو میرے دوستوں، میرے بزرگوں، صدیاں ایک دن سے مختصر ہے، نماز میں ہم نے ادا کرنی ہے۔ میرے بچوں بس یہ سمجھ لو کہ اگر آپ کے دل میں اولیاء کی محبت ہے تو آپ کو مبارکباد پیش کریں۔ سبحان اللہ۔ مت شیطانوں کے وسوسوں میں آنا، مت ابلیسوں کے شکنجوں میں آنا جن کے دلوں میں اولیاء کی محبت نہیں، اور اولیاء سے کبھی بدگمانی نہ کرنا، کبھی زندگی میں بدگمانی نہ کرنا۔ اولیاء کا اپنا سسٹم ہے، ہر گھر میں اپنے ایک انداز ہے۔ مثلا تم چلے جاؤ، چشتیوں کا ایک اپنا رنگ ہے، تم چلے جاؤ مجددیوں کا اپنا رنگ ہے، تم چلے جاؤ سربتیوں کا اپنا رنگ ہے۔ کبھی کسی پر طعنہ زنی نہ کرنا، وہ سب قبول ہے، خوشبو جدا جدا ہے، لیکن کان کھول کے سنو، جس بغیچے کی یہ پھول ہے اس بغیچے کا نام محمد رسول اللہ۔ آپ ادب والے بننا، آپ گستاخ نہ بننا۔ ہماری محبت کا بندہ کسی مجلس میں چلا جائے گستاخ نہیں ہونا چاہیے، یاد رکھو۔ کسی محبت میں بھی آپ چلے جائیں، دنیا کے کسی ولی کے پاس چلے جائیں، دنیا میں کسی جگہ بھی اللہ کے کسی ولی کے پاس چلے جائیں، آپ میں ادب ہو، آپ میں احترام ہو، آپ میں محبت ہو، وہ خود دیکھ کر آپ کو حیران رہ جائیں کہ آپ کی تربیت کیسی ہوئی ہے، اس نے آپ کی تربیت کی ہے۔ ادب، آداب، سلوک کا سب سے بڑا رکن ہے ادب و آداب، اور کسی پر بدگمان نہ ہونا۔ یہ نہیں کہ آپ کو سمجھیے ہمارا ایک رنگ ہے اور ممکن ہے کسی اور جگہ جائے وہاں رنگ ہی دوسرا ہو، تو آپ بادب رہنا۔ اللہ کے بندوں کی اپنی اپنی چالیں ہیں، لیکن ساری راہیں جا کر مدینے میں ملتی ہیں۔
حضرت شاہ باالحق الدین بخاری نقشبندی بخارا والے وہ مرید ہونے کے لیے گئے کس کے ہاتھ میں؟ امیر کلال کے ہاتھ میں. حضرت امیر کلال پہلوان تھے, انہوں نے قمیض لائی ہوئی سی اپنی دھوتی بدھی ہوئی سی, پٹا کو بیان مار دے جنے اگے انہوں نے مرید پہلوان کشتی کر رہے تھے. جیسے یہ استانہ شریف ہے تو وہ ایسے جیسے ہی داخل ہوئے ادھر سے تو حضرت آگے کشتی کر رہے تھے تو چاہ کے مریدوں نے سٹر حضرت پہلوان تھے تو چاہ کے سٹر. اب یہ گئے مرید ہونے کے لیے تو من میں خیال آیا, نیک متقی بہت تھے, من میں خیال آیا اوہو اس کے ہاتھ میں بیت ہونے آ گیا, یہ تو کھیتوں میں میلہ پہ ضائع کر دیا. من میں خیال آیا تو وہ ولی کامل تھے امیر کلال. آپ جیسے ہی ان کے من میں خیال آیا کہ یہ تو کھیتوں میں میلہ پہ ضائع کر دیا, کیا خبر تھی کھیتوں کا مطلب کیا ہے؟ اللہ کے کسی بندے سے بدگمان نہ ہو. اب یہ خیال آیا کہ بیٹھے بیٹھے گزندگی ہے, سو گئے. دیکھا جنت ہے اور جنت کے سامنے ایک دریا انہوں نے پار کرنا ہے. جیسے ہی بیچ میں پاؤں دھرتے ہیں دم در میں دھنستے چلے جاتے ہیں, پھنستے چلے یہاں تک پھنس گئے. زور کرتے ہیں اور پھنستے ہیں اور زور کرتے ہیں اور پھنستے ہیں, پھنستے ہی جا رہے. اتنے میں حضرت امیر کلال آتے ہیں اسی روپ میں سر باندھا ہوا اور اچھا بنایا ہوا اور قمیض اتری ہوئی اور کہتے ہیں چلا ہاتھ بڑھا, ہاتھ پکڑ کے کھینچتے سیدھا جنت کے دروازے سے. یہ واقعہ لال بریلوی نے لکھا ہے. جب دروازے سے اندر جاتے ہیں وہ آنکھ کھل جاتی ہے, آنکھ کھلتی ہے تو یہ کھڑے ہوئے ہیں حضرت امیر کلال بالکل اسی طرح قمیض اتری ہوئی اور وہ چٹی بنائی ہوئی اس کی کچھے بنایا ہوا ہوگا کہ مادر تیمڑ میرے پتر جے کشتی نہ کریے تو ایک کی بار بچتے رو جنت بچکے اس پر دیکھا بدگمانی نہیں کرنی, بدگمانی. اللہ کے بندو شکر کرو کہ تم خوش اعتقاد ہو, حضور کی محبت تمہارے دلوں میں اور یار کی محبت تمہارے دلوں میں. شکر کرو تمہارا یہ بیٹھنا ضائع نہیں ہے, ضائع نہیں ہے. اپنے دلوں کو چیک کرو کہ محبت کم ہو رہی ہے یا بڑھ رہی ہے. دسو اولیاء کی محبت بڑھ رہی ہے یا نبی پاک سے محبت بڑھ رہی ہے, یہی تو لینے آئے ہیں. اور کیا چیز تمہیں تک ویسے ہی میں کوئی نہیں دیتا, یہی تو درکار ہے. یہ بہت بڑی نعمت ہے, بہت بڑی نعمت ہے حضور کی محبت اور اللہ کے بندوں کی محبت بہت بڑی نعمت ہے. بدگمان نہیں ہونا چاہیے, گمان ٹھیک رکھو, یقین رکھو, اعتقاد رکھو اور یا سے محبت رکھو. واللہ جو بندہ ڈوب بھی رہا ہو اگر اس کی نسبت تیرنے والے سے ہو جائے وہ ڈوبتا نہیں ہے. تم نے کبھی نہیں دیکھا کہ اگر کوئی ڈوب رہا ہو سمندر پہ جاؤ کراچی میں, اگر کوئی ڈوب رہا ہو تو پھر تیرنے والا چھلانگ مارتا ہے, دیکھا ہے؟ حالانکہ اس کو تیرنا نہیں آتا جو ڈوب رہا ہے, پھر تیراک مارتا ہے, چھلانگ مارتا ہے اور اس کو پکڑ کے بغل میں لے کر آ جاتا ہے, نہ ڈوبتا ہے نہ ڈوبنے دیتا ہے. بس غوث پاک اس تیراک کا نام ہے, بس خواجہ محمد اس تیراک کا نام ہے اور ڈوبنے والا میرے جیا کمینہ ہے. ہم ڈوبنے والے تھے, وہ تیرنے والے تھے اور ہمیں انہی کی وجہ سے کنارہ ملنا ہے اور کنارے پر مصطفیٰ. اس سے زیادہ ہمیں کچھ نہیں پتا. بس محبت رکھو نجات سے اور یا کا محبت نہ بات. قیامت کے دن تم سے پوچھا جائے گا حدیث شریف ہے, یہ سوال ہوگا تم سے, کیا تم نے اس سے محبت کی؟ حل والی کا کیا تم نے اس سے محبت کی جس سے میں نے محبت کی, اور کیا تم نے اس سے عداوت رکھی جس سے میں نے عداوت رکھی؟ تو پھر کیا کرو گے؟ نعمت کا شکر ادا کرو گے. اللہ نے تمہیں محبت عطا فرمائی اور حضور وہ سے کہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ بالخصوص جو میرے مرید نام ہی چنے آتے ہیں, بالکل جو اس سلسلے سے وابستہ وہ نام بھی چمک ہے اور میں نوٹ کرتا رہتا ہوں جیسے ابھی کہ ویسے صاحب کو نوٹ کیا. دیکھو آپ کو پتہ نہیں چلا, میں نے ادھر دیکھا ہے آپ کو نہیں دیکھا. اب چوہے والا نام یہ میری نظر بڑی پکی ہوتی ہے. آپ سب ایک ایک بندے ہو کیا کر رہے ہیں کیا نہیں, چمیا کرو ایک چیز کر کے میں تمہارے عادی بنا جیسے امام عائشہ صاحب وغیرہ کو جیوں کروں سارے بنے پاوے نہ بھی کریں جا کم از کم اس سلسلے میں بیعت ہے وہ ضرور کرو.
باقی کوئی نہ بھی کرے کوئی کافر کوئی نہیں ہو گیا. اپنا اپنا مزاج ہوتا ہے, اپنے اپنے انداز ہوتے ہیں. 10 بچے ہوں کسی ماں دے جنہوں ان کے پیر چوسی, میرا خیال ہے زیادہ پیدا پا جائے. کیا خیال ہے؟ لیکن جنہوں نہیں جملہ کوئی گستاخ نہیں ہے بھائی, کوئی گستاخ نہیں ہے, اس کا اپنا حساب ہے. اور کوئی جو ہے وہ نہیں شرماتا, چوم لیتا ہے. جسے جو نہیں شرماتا وہ کامیاب نہیں ہو ہی جاتا. کیا خیال ہے؟ تو شرما کرم چھوڑے, تو محبت رکھنی ہے. حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے, حضرت محبوب اللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے انشاءاللہ محبوب پاک ابھی کچھ اسی طرح ہم منائیں گے انشاءاللہ اللہ نے چاہا. بلکہ اگلا ہی جو پروگرام ہے وہ حضرت محبوب پاک کے ذکر سے منسوخ کر دیں انشاءاللہ. بولا صاحب تو حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں مرید علم و مشتہ ہوتا اور بڑے بہترین فقیر میں کیا ہے, بڑے بہترین بڑے ہیں. یہ سنو حضرت خواجہ صاحب شدت کے غیرتی, اتنے غیرتی فقیر ہیں. یہ ساری غیرت والے ہوتے ہیں مگر اکثر ہے. اب عربی میں اب یہ کسے کہتے ہیں زیادہ غیرت والا. قسم خدا کی آپ کا ایک مرید نا وہ عبد الرحمن تفسیری بہت بڑے بڑے تھے, بہت بڑے بڑے بیٹھے ہوتے ہیں ایسے بڑی مستی کی. ولیوں کی اپنی اپنی شانیں ہوتی ہیں, اپنی اپنی شانیں ہوتی ہیں. وہ بڑی مستی میں بیٹھے ہوئے جیسے مرزا مزر جانے جانا, ان کا اپنا ایک انداز تھا. اتنا غصہ تھا آپ کی ذات میں تو باتوں بتا سامنے تو رو نہیں سکتا. مزاج بلیک تھا. جیسے ہم آپ کو کبھی ہم تو تھوڑا سا لگاتے ہیں, وہ تو بہت لگاتے ہیں. پوری کسی مرید کی ہمت نہیں ہوتی کہ سامنے آ کر کھڑا ہونے کی. بادشاہ وقت کی ہمت نہیں تھی کہ حضرت کے سامنے بیٹھ سکے. اور ایک منٹ میں حضرت کا دماغ جو ہے وہ ذرا سا کوئی چیز دیکھ لی, مثال کے طور پر یہاں کوئی کاغذ دیکھ لیا, بس سر کر کے بیٹھ گئے. ہو تم کتنے بدنظم ہو, ذرا تمہیں سمجھ نہیں یہ کیا ہو گیا, یہ دری کیڑی ہے, یوں ہے یا اس طرح کی دری ہے. آپ کا بڑا مشہور واقعہ ہے کہ بادشاہ آپ کو ملنے کے لیے آیا تو اس نے عرض کی کہ پانی میں پیش کرنا چاہتا ہوں آپ کے ہاتھ میں. تو کڑے میں جو اس پانی کڑے ہیں نا یہ چھوئی غلط لگتا ہے. اور بادشاہ مجھے پتا کڑے کی پانی کہاں ڈالتا تو چھوئی صحیح نہ رکھے. حضرت کی نظر پڑ گئی اس چھوئی وہ جو گھڑے کے اوپر ہوتی ہے. آپ نے ارشاد فرمایا نکلے ادھر تک تیری ایسی کی تیسی, تو ایک چھوئی تو صحیح رکھ نہیں سکا تو ملک کیسے چلائے گا. یہ اللہ کے بندوں کی اپنی شانیں ہوتی ہیں. لا خوف ہونا نہیں ان کو کوئی خوف شو ہوتا بادشاہ ہوتا کو کوئی خوف, ان کا معاملہ اللہ کے ساتھ ہوتا ہے. اس کے ساتھ اس لیے یہ بے باک ہوتے ہیں اور ان کا ادب رکھنا چاہیے اور گستاخی نہیں کرنی چاہیے. میرے کلیجے کے ٹکڑوں میری آنکھوں کے تاروں وہ عبد الرحمن تسوری یوں کر کے بیٹھے ہوئے اپنا ان کا مزاج تھا اور ایسے کر کے کہنے لگے لاؤ اپنی اپنی پرچی لاؤ میں رب کے بارگاہ میں پیش کرنے لگے. وہ بیچ میں کوئی حضور غوث پاک کا مرید بھی بیٹھا ہوتا. تو سمجھ آئی اس کا مطلب ہے کہ غوث پاک نے یہ سبق کبھی نہیں دیا کہ کسی ولی سے ملنا نہیں. سمجھ میں آئی کسی ولی سے اور جتنے مرضی ہے جنہاں کسان جن مرضی ہے ملو پیو تو ایک ہی ہوتا ہے نا یا چھتی ہوتا ہے کچھ آپ ہونا ہے. تو ہم کتنے بابے ملتے نہیں ملتے ایسے سارے دوسرے کو بیٹھے ہوئے باپ ایک ہے یا دو ہے بات ملو جس کو مرضی ہے. باپ ہوتا ہے سب کے ہاتھ چومو لیکن باپ کیا ہوتا ہے, باپ ہوتا ہے. لاؤ میرے کلیجے کے ٹکڑوں میری آنکھوں کے تاروں عبد الرحمن تسوری نے فرمایا لا بھائی پرچی میں اللہ کی بارگاہ میں پیش کر لا. وہ سارے نے پیش کی دیا تو حضرت کی نظر پڑ گئی بڑی مجھے بڑے تیز ہے نظر سب پر رکھتے ہیں. آئے انکار کے نام انہوں نے کہا بھائی تم بھی گیا ہے. اس آگے آسان میں آپ کی زیارت کرنے کے لیے بیٹھ گیا کہ یہ بھی حکم شیخ ہے. انہوں نے کہا کیڑا ہے شیخ تیرا. انہوں نے کہا شیخ عبد القادر جیلانی رسول اللہ. انہوں نے کہا لا بھائی پرچی تیری میں دے ہوں. اس آگے حضور اساں پرچی پرچی نہیں دینی اساں تھوڑی محفل وچ بیٹھ گئے ہاں انہاں دا مسیح کے اولیاء نال محبت رکھنا باقی پرچی ساڈی آپ ہی دیندے رہتے ہیں. بھائی دیکھو اگر تم کسی کے بھی مرید ہو یہاں پر بیٹھنے والے جو تو یہاں کے ہیں یہاں کے ہیں جو جس جگہ مرید ہے وہ اپنے پیر پر پکا ہو جائے جتنے جتنے کوئی گولڈن شریف ہے دگار ہے اگے ہے پیچھے ہے خواجہ صاحب جتنے جتنے تساں مرید ہو جائے پکے ہو جائے
بے شک میرے نال محبت رکھو پترو لیکن ایک کان کھول کے سن لو جے کدی تانوں اے تہاڈے پیر میں نہیں دسیا تے میں دس رہا جی اگر تساں اپنے کتے میرے کو کتنے بندے ہم جی مرید ہو گئے اب پوچھتا ہوں جی آپ مرید ہو کسی جی ہم اپنے پیر ہیں ہمارے وہ میرا لاکھ دینا نہیں اتنے کیوں رہ رہے ہیں اونچا بے سن پیر تیرا موجود ہے تو کیوں بے توڑے نکاح ہوتے نکاح کیوں ہوں گے اور بھائی اپنے پیر سے محبت رکھو آپ کو بری نہیں آیا میں کوئی سکھاتا گر مجھ سے سیکھو پیر اپنے سے ملو فیض نہ ہوئے میری گردن کاٹ دا اور مجھے پیر کو میرے سے نہیں پتا تو فیض میں دوں نا جاؤ جا کر پاؤں میں گر جاؤ لطا مارے چھڑو نہ پہ آؤ نظر کر کرم کر تو ایک کوئی پیر بھی ہل جائے گا کہ 6 سال پہلے تھے کام کیتا میں تو ایک واقعہ سنانا سیالکوٹ میں ایک پیر نام نہیں بتا بڑے بڑے پیر سید باقی ان کا ایک مرید نا وہ ہمارے پاس آئے جائے روز جناب کہنا میرے حضرت صاحب میرے توجہ نہیں کرتے توجہ میں اگر گھر سنا بھائی تو اپنے پیر توجہ کی تھی نہیں تو وہ توجہ ضرور کر دے کتنے سال ہو گئے بیت بولا تقریباً 22 سال ہو گئے بیت مگر وہ حضرت صاحب پتہ نہیں کیا بات ہے سب کی طرف مہربانی کرتے ہیں ہماری طرف کو زیادہ توجہ نہیں میں اگر گھر سنا تو ہو جائے گا میں بولے جب داخل ہوگا تو پہلے تک جھوٹوں میں کھڑا ہو جاؤں جب تجھے موقع میسر ہوئے حضرت کے ہاتھ بنانے کا قریب جا کر پاؤں میں جانا تو قدم چمیا تو بلکہ ہو سکے کدے رش تو کھانا ہوئے تو زمان میں چٹیاں کھڑی اچھا بندہ پتا تھا سمجھ گیا گیان میرے پیروں کے سینے میں لا گیا سینے میں لا کے اکھا چون کے آتے پتر تو کون ہے آخر حضور تہاڈا مرید ہوں کیڑی چاہیے ہے میرے کو واپس آ کر کہنے لگا اتنی محبت سے کبھی نہیں پوچھا میں گیا اتنی محبت میں تو پیر نوں ملیا ہی نہیں یہ کیسے ممکن ہے مجھے جتنی محبت کرتے میرے نال مجھے نہیں محبت ہوتی چلا حضور پاک نے جس طرح حضرت ابوبکر صدیق نے کی تھی حضور نے بھی اجلی کی تھی نہیں سمجھ آئی گا صحابہ کے سارے صحابہ نے جان قربان کرا علی علی ہے صدیق صدیق ہے عمر عمر ہے عثمان عثمان ہے سارے صحابہ نہیں ہیں باقی لکھ صحابی توتے صحابی صحابی پترو حضور اٹھ کے کرو کے فرمایا جتنا میں ابو بکر دے مال نے ابو بکر کی جان میں نفع دیتا ہے اتنا کسی ہوئی نے مال جان نے نہیں دیتا کہ میں ساریاں دے احسانہ دا بدلہ نہ دیتا ہے ابو بکر دے احسان دا بدلہ قیامت میں دے گا تو مولا علی کا ہاتھ وقت کے حضور نے فرمایا سن لو سارے من کن تو مولا ہو فہذا علی کی مولا ہو فرمایا جس کا میں مولا ہوں اس کا علی کا سبحان اللہ سمجھ آئیے کہ ایک کوئی محبت کرے تو حضور نال تساں محبت کرو حضور تہاڈے نال کرے تساں پیر نال محبت کرو ماں نال محبت کرو ماں دی آٹومیٹکلی توجہ ہو جائے تساں ماں نوں کچھ ہی نہ آہو کہ جی ماں بنانے والے پاسے زیادہ محبت دی جدے والے پاسے روک کر دی وہ بھی محبت کرتا ہے میں نے ایک دن غور کی میری امی جان وہ میرا چھوٹا بھائی ہے اس کے ساتھ بہت زیادہ محبت رکھتی ہے وہ میں غور کی تھی جناب میں اماں جی کی بار گئی تھی یہاں پر وہ مووی جو ہے نا میری امی کو بڑا مجھے روٹی دکھا لیا اس نے میں نہیں کرنی اماں نہ میں اگر میں سمجھ آ گئی اماں محبت کر دی کیوں ہے تیرے اچھا تو مجھے نہیں روٹی کھاتا ہم ماں تو بغیر تو ماں تو کھاوے تیرے یہ دو طرفہ
جب مرید پیر سے محبت کرے تو پیر بھی مرید سے محبت کرتا ہے. یہ میں آپ کو بتلا رہا ہوں, آپ جہاں جہاں کی مرید ہیں آپ اپنے پیشوا کو کامل سمجھیں. آپ یہ سمجھیں, یہاں ایک صاحب نے ایک اور مرتبہ حاضر ہو کر کہنے لگے میرا پیر کوئی کامل نہیں تو تم بیعت کرو, تو میں حضور تم مینوں بیعت کرو. ابھی یہ کیا کہہ دیا آپ نے؟ میں کہا تمہیں پتہ لگ جاتا ہے کامل ہے کہ میرے معاشرے میں نہیں پتہ لگتا بھی کامل ہے, تو ہم پتہ تو لگ جاتا ہے کہ تم ہم کو مرید کرو بھیا. اے بھائی اپنے اپنے پیروں سے محبت رکھو. پیر پترو قبلہ جان ہے, قبلہ جان, اونچا بولو قبلہ جان, قبلہ جسم کعبہ ہے, قبلہ روح ذات شیخ ہے. اپنے اپنے شیخ سے محبت رکھو, جہاں جہاں کہیں مرید ہو اندھی محبت ان سے رکھو. اور جو میرے آقا حضرت شیخ بغداد سے اور میرے آقا حضور محبوب پاک سے وابستہ ہیں وہ تو شدید محبت رکھیں ان سے. باقی تو جہاں جہاں جس کے شیخ کا جو سبق ہے وہ پڑھے انشاءاللہ کامیابی ہوگی. مجھے تو اتنا پتا ہے کہ پیر کی محبت مجھے تو بڑھ بڑھ کر رسول تک پہنچاتی ہے اور رسول کی محبت بڑھ بڑھ کر خدا تک لے جاتی ہے. میں آپ سب کو شکر گزار پروفیسر صاحب کا دیکھتا اور خواجہ تیرا الفاظ میں ویڈیو آ رہی ہے خواجہ صاحب جمعیوں کھڑی ہوگی نیندر آ گئی لنگر شریف تیار نہیں کرو پٹو واٹی ایک دو شیر پڑھ دو بس مختلف دل کیڑا وہ عبد الرحمن تفسیری رحمۃ اللہ علیہ تعالیٰ نے واقعہ آپ جلدی میں سنا دینا انہاں میں عظیم گوشت پاک ملوں گا جی کرچی انہاں کہ تیرے پیر کو تو میں نے خدا کی بارگاہ میں دیکھا ہی نہیں. عبد الرحمن تفسیری نے کہہ دیا کہ تیرے پیر کو میں اللہ کی بارگاہ میں جب تو کہیں کوئی نہیں, تو اگر میرا پیر بڑی شہر ہے. انہوں نے ایک دم یوں کیا, وہ مرید نے بلے وہ مریدہ بیٹھا عقیدت سے دا تو پیر کے بارے میں سن کے رنگ اڑ گیا. وہ ذہن کی انہیں کیا گل سنو عبد الرحمن تفسیری, میں تجھے سمجھتا تھا ولی اللہ کا, تو میرے پیر دے بارے میں تو گل کیتی ہاتھ میرے ہاتھ وچ پا, جے میرا ہاتھ تھلے کر جاویں تے تو اگے روکتے میرے کھڑے ہو گئے یہ بات کرتے ہوئے. انہیں کیا تو پہلے میں نے تھلا کر کے دسنا گلا کرتا ہے, میرا پیر نہیں دیکھا تم نے برگاہ خدا میں ہاتھ کر. تو حضرت نے نا ایسے کر کے دیکھا پیروں سے سر عبد الرحمن تفسیری نے دیکھا, دیکھ کر سمجھ آ گئی, کہتے ہیں بہ جا بہ جا بہ جا بہ جا, اپنے دو غریبے کو بولا اٹھائے اس کے پیر کے پاس جاؤ بغداد. یہ دونوں جب بغداد نکلے ملنے کے لیے تو حضرت غوث پاک نے ان سے فرمایا علی بن عطی اٹھے بلایا تو اٹھ اور آپ انہوں موڑ کے پیچھے لے جاؤ. عبد الرحمن تفسیری کو کہنا یہ آبار ہوئے انہوں نے کی پتہ ہے جو دالان میں ہو اس کو اندر کا کہیں گھام کیا خبر, اور جو دالان میں ہو اس کو اندر کی پوچھ پوچھ کر کیا پتا. فرمایا تجھے جو ولایت کا جھبا پہنایا گیا ہے سبز رنگ کا, اوپر کل اللہ حد سنہری لکھی تھی, تو نے پہچانا نہیں وہ اپنا قادر نے پہنایا ہے. واقعہ اس لیے آپ کو میں نے سنایا ہے کہ تاکہ ہر ایک کو اپنے اپنی شیخ سے محبت ہو جائے. میں تمہیں مزیدار میں تمہیں گھر سنا حضور اعلیٰ حضرت بریلوی کی گل سنا اعلیٰ حضرت مزیدار بات. اعلیٰ حضرت بریلوی فرماتے میں حضرت محبوب اللہ کی دربار پر حاضر ہوں, وہ ساڈا رشتہ کو دوست پاس فرماتے میں محبوب اللہ کی طرف حاضر ہوا تو اعلیٰ حضرت چشتی نہیں ہے قادری ہے. وہاں پر جب میں حاضر ہوا تو فرماتے میں نے بھی بڑی کوشش کی تھی کہ میرے منہ جو نکلے یا محبوب اللہ مدد نہیں نکلی, جو میں بولا تو سوال منہ جو نکلے یا غوث پاک مدد. تو محبوب اللہ بھی خوش ہے بلے ہو جڑے بلے سچے لوگ خوش ہوتے ہیں. مثلا اگر یہاں پر کسی کا مرید ہو وہ کہ میں اپنے پیر کے صدقے تو میرے خوش ہونا چاہیے تو میرا سبق صحیح پہ پڑتا ہے, مجھے برا نہیں بنانا چاہیے. ہر شخص, اب میں پیر احمد جمال صاحب چشتی ہیں اور میرے گہرے یار ہیں, اپنے فرید پور شریف والے
تو میرے اتنے گہرے یار خود بھی اگر مجھے فون کرے نا اینڈ کرنا ہے تو میں سارے پروگرام ڈسمس کر کے انجی کر دیتا ہوں. کتنی گہری یاری ہے میری. جب میں وہاں پر جاتا ہوں تو میں غوث پاک کا ذکر کرتا ہوں, ان کے مرید تھوڑے سے. تو میں نے ایک دن پیر صاحب سے عرض کیا, میں نے کہا یہ سارے زندہ باد, یہ سارے ان کو فرید کرنی چاہیے, اور مجھے بھی میں نے کہا داد دو کہ میں بھی آپ سب میں بیٹھ کے کہتا ہوں یہ محبت, یہ کیا ہے محبت ہے. اس میں کوئی تکرار نہیں ہے, کوئی جھگڑا نہیں ہے, جھگڑا نہیں ہے. ہر ایک اپنے اپنے شہر سے محبت رکھے اور قبلہ جان سمجھے اور اولیاء سے محبت رکھے. چشتی, نقشبندی, سہروردی, قادری حضور کے غلام ہیں, نبی پاک کے غلام, اور ہماری سب غلاموں پر جان قربان ہے. سبحان اللہ. اللہ پاک یہ سارا گلشن اسی طرح مہکتا رہے اور اسی طرح یہ خوشبو حضور کے عشق کی پھیلتی رہے. اٹھو جی شیر سناؤ, منٹ مارو, خدمت کریے. چار